مصلحتن کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم، کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے، ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی ہے۔ چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی۔ اصل بات یہ 100 غلطیوں کی غلط، آخر لوگ پاگل تو نہیں، کودن تو نہیں، احمق تو نہیں، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی تھی، بہرحال ان چیزوں سے اوش بھی پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش اسٹیم آؤٹ۔ پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک ہے۔ وہ جملہ قائد اعظم کا ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political. پوری تحریک پاکستان کی نفی۔ اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بنا کرنا؟ 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قضا، بڑے ہی لیت و لال اور بڑے ہی بادل داخاستہ منظور ہوئی، لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ جس دور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم کہ یہ انکہنی کہی گئی، یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو تو نہیں، ہندوؤں میں یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی، انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے، تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان نکل۔ یہ انکہنی تھی۔ لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ ہے، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارم، پرنسپل، اصول کیا ہے، ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن، کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ۔ یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، کس کو ڈس انفرنچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے وہ۔ اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان، رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے۔ مشرقی پاکستان تو جزیرہ تھا، ادھر برما ہے، ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم۔ ایکویشن ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنا دی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہو۔ اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد۔ اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات ہوئے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا تھا، باقی اصل دستور جو بنتا تھا اس میں اسلام کا سرے سے ذکر تھا۔
لہذا ایک تو اس کی وجہ سے وہ اوس پر اوس اور پڑ گئی کہ یہ قرارداد مقاصد پاس کر کے بھی نیت ان کی نہیں ہے اسلام کی طرف. دوسرے یہ کہ وہاں دو ہاؤسز جو ہے تجویز کیے گئے اور اپر ہاؤس میں ہر صوبے کو مساوی جو بھی عام اصول ہے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تم ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنا. اپر ہاؤس میں تو پھر 5واں حصہ ہے اس کا، وہاں تو آبادی کا حساب ہے نہیں، وہ ختم ہے. اس کے بعد دوبارہ پھر یہ جا کر دسمبر سن 52 میں بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پھر آئی. اس میں پیریٹی کی گئی، دونوں ہاؤسز کے اندر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے ممبر برابر ہو گئے، اور مغربی پاکستان میں پھر پروپورشنل تمام صوبوں میں آبادی کے پروپورشنل تقسیم ہو جائے. مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پھر کہا کہ ہماری حق تلفی ہے. اب اگر آپ چلنا چاہتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی پر، یہ جو توق پڑ گیا ہمارے گلے میں ویسٹرن ڈیموکریسی کا، ایک طرف تو سارا جذبہ ختم، دین کی بات ختم، پوری تحریک کا کبرا ختم، اور دوسری طرف یہ توق جو ہے یہ جس کی وجہ سے کوئی دستور بن نہیں سکتا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ترازو ہاتھ میں جاتی ہے ہندو کے. 1 کروڑ جو ہندو وہاں تھا، جو زیادہ بیدار، زیادہ منظم، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، وہ تو اسلامیات پڑھاتے تھے. اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات پڑھانے والے ہندو تھے، جیسے آج امریکہ میں اسلامیات پڑھانے والے بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی، وہ میکگل ہو یا کوئی ہو، جا کر یہودیوں سے پڑھ کر آتے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی یہودیوں سے پڑھ کر آئے. اسی طرح بیدار زیادہ، منظم زیادہ، تعلیم یافتہ زیادہ، سرمایہ دار زیادہ. تو گویا کہ اگر ون مین ون ووٹ ہو تو ساری ترازو اس کے ہاتھ میں، کاسٹنگ ووٹ اس کا، ویٹو اس کا کہیے. یہ وجہ ہے کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں. 26 برس گزرے ہیں کہ اس ملک کا کوئی دستور نہیں. یہ خلا آخر نتیجے پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، جمعیت طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا، عزم کے نام سے ایک ہفتے وار 15 روپے ہمارا رسالہ نکلتا تھا. اس میں مستقل میں نے آخری صفحہ اس کا بڑے سائز پر نکلتا تھا. آخری صفحے کا عنوان ہی یہ ہوتا تھا، خطوط اور مضامین: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گلچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. یہ شعر موٹا: اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں گلچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں. دستوری بننے میں نہیں. بہرحال ایک بات نوٹ کر لیجیے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا، دیکھیے باقی جو بھی ہم ہیں، سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان، ہمارے اندر فرق و تفاوت اتنا نہیں ہے جتنا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں. وہاں تو سرے سے کوئی قدر مشترک سوائے مذہب کے ہے. زبان لے لیجئے، لباس لے لیجئے، ایٹنگ ہیبٹس لے لیجئے، کلچر، جس شے کا بھی نام. یہاں کی عورتوں کا لباس اور وہاں کی عورتوں کا لباس. پٹھان اور بلوچی عورت تو یہ سمجھے گی، بنگالی عورت مسلمان عورت ہو کہ یہ تو ننگی. اب وہاں تو اسلام کا رشتہ تھا، ہم نے اس کی نیگیشن کی، مغربی جمہوریت، اور ہم دوہرے ڈائلیما میں پھنس گئے. ایک تو گویا کہ اپنے نیچے سے جڑ بنیاد زمینی ہم نے کھسکا، اور نمبر 2 یہ جو ایک ہمارے لیے عقدہ لا ينحل ڈائلیما، دستور بنائے تو کیا بنائے. تیسری غلط، بہت بڑی غلط، اور یہ اصل میں اس پہلی دوسری غلطی ہے جو دینی معاملہ تھا اس کا تقسیم. لینگویج فارم. تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان. وہ تو اقبال کے جو ظریفانہ کلام ہے باغ درا میں، اس میں ہے، اے شیخ و برہمن سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دو پٹکا ہے. یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور و محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے. سکھ کے ساتھ جھگڑا قربانی اور جھٹکے کا تھا، ہندو کے ساتھ ہندی اور اردو کا تھا.
پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تحریک کے دور کا جذباتی معاملہ، اس کی فضا اور ہوتی ہے، حقائق کچھ اور ہوتی ہے۔ پاکستان کی سرکاری زبان کیا، اردو ٹھوسنے کی سب سے بڑی غلطی کی، اور ہماری ٹاپ کی قیادت اس غلطی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالات کا صحیح اندازہ نہیں۔ یہی وجہ ہے